صدقہ خیرات میں سے خود نہیں کھانا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے یہی فرمایا، فَكُلُوا، کھاؤ، کھلاؤ، اپنوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، جن کے پاس مال اسباب ہوں انہیں بھی، اور جن کے پاس نہیں ہیں فقیر انہیں بھی۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ یعنی شعائر اللہ کی تعظیم۔ شعائر اللہ کیا ہیں؟ دین کے احکامات اور ان پر عمل کرانے والے۔ ٹیچرز کا احترام بھی شعائر اللہ کا احترام ہے۔ اس کا اجر بتایا کہ رب کے پاس ہے، عند ربی وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی حرام مینشن ہے۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے۔ اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے لیے ان میں ایک مقرر وقت تک کئی فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے۔ یہ حج کی قربانی کے احکامات ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ، یعنی جو سوال سے بھی بچتے ہیں، اور مانگنے والے کو بھی، یعنی سائلین کو بھی دو۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ کیا خوشخبری؟ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن، بہت ناشکرا ہو۔ اذن للذین، ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا تو ضرور ڈھا دیے جاتے۔ راہبوں کے جھونپڑے اور نصرانیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ دنیا میں فرقہ واریت اور ایک کی جیت ایک کی ہار ہوتی رہتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، امتحان ہے، مگر فیصلہ قیامت کو اور نصرت دنیا میں اہل ایمان کی ہونی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ الذین ان مکناہم، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، اللہ خوشحالی، گھر، بچے، دولت، سہولت دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رب سے دور ہو جاتے ہیں؟ یا اقام الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اس میں بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر نعمتوں کو زوال سے بچانا چاہتی ہیں، نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہے، تو یہ احکامات ہیں، یہ اعمال ہیں جن سے اللہ نعمتوں کو بحال رکھتا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے جھٹلایا، اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے اور مدین والوں نے، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔
سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور چونا گچ محل یعنی پکے بلند محل، کچھ کو کھنڈرات بچا دیا اور کچھ کو مسمار کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، پھر کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں، یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں؟ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے تو سیاحت کو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بنایا ہے، تاکہ جن کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھیں تو نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اخروی نعمتوں کی تمنا پیدا ہو، دنیا کو ہی سب نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ کتنے ہی پھر جلے ہوئے پہاڑ اور خشک مناظر آتے ہیں، لیکن ہم تو بس اسی دنیا کو جسٹ انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، اپنا مال، وقت، آپ سب لگا دیتے ہیں، پھر سیاحت بھی نعمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے، اور وہ تجھ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دے اے لوگو، میں تو بس تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے عظیم بخشش اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے کوئی تمنا کی، شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈالا، تو اللہ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ وہ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس کے بارے میں کسی شک میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو بانجھ یعنی ہر خیر سے خالی ہے۔ الملک یومئذ للہ، تمام بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا، اپنے گریبان میں جھانکیے، ہم نے بھی کچھ اللہ کی خاطر چھوڑا ہے، پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، اور بلا شبہ اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ یقیناً وہ انہیں ایسے مقام میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے، بے شک اللہ ضرور سب کچھ جاننے والا، بے حد بردبار ہے۔ یہ اور جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جو اسے تکلیف دی گئی، پھر اس پر زیادتی کی جائے، تو اللہ ضرور ہی اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ ضرور نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ صبر کرنے والوں اور اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ظلم کے ساتھ فتح ہوتی ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی جو حق ہے، اور اس لیے کہ اس کے سوا وہ جسے بھی پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بے حد بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ نہایت باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے تمہاری خاطر مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور ان کشتیوں کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھام کر رکھتا ہے اس سے کہ زمین پر گر پڑے مگر اس کے اذن سے۔ بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہی ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرنے والے ہیں، سو وہ تجھ سے اس معاملے میں ہرگز نہ جھگڑا کریں، اور تو اپنے رب کی طرف دعوت دے، بے شک تو یقیناً سیدھے راستے پر ہے۔
اور اگر وہ تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے اللہ اعلم بما تعملون اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ ایک کتاب میں درج ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر وَيَعْبُدُونَ، اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جائے تو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لے گا۔ قریب ہوں گے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کریں۔ کہہ دے تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے سو اسے غور سے سنو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے۔ بیٹوں کے نام رکھتے ہیں پیراں دتا، بیٹا کیا دیں گے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، چھڑا نہ پائیں گے۔ کمزور ہے مانگنے والا، اور وہ بھی جس سے مانگا جائے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ اور اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے، اور لوگوں سے بھی، فرشتوں کو، رسولوں کو، نبیوں کو، اور پھر دین کے لیے کسی سے بھی کام لینے کو اللہ چنتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے چنے ہوئے بن سکتے ہیں قرآن سے جڑ کر۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سن اور دیکھ رہا ہے کس کا عمل اس قابل ہے کہ راہ خدا میں چنا جائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا اس کے جہاد کا حق ہے۔ جہاد کا لفظ عام ہے، دین کے لیے رب کی خاطر ہر کوشش کا نام ہے، خواہ وہ بزنس میں ہو، خواہ وہ معاش میں، معیشت میں، اخلاق میں، معاملات میں۔ هو اجتباکم، اسی نے تمہیں چنا ہے، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا، اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ،